सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, मेरे इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश होती है कि पाकिस्तान से उन लोगों का तारुफ करवाऊं जो कि लिबरल हैं, ख्यालात में प्रोग्रेसिव हैं, पाकिस्तान को इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देखना चाहते हैं। आज के हमारे मेहमान रेहान अफजाल साहब भी उन्हीं लोगों में से हैं। ये एक कॉलमनिगार हैं, एकेडमिक हैं, जर्नलिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, एक बहुत ही बाकमाल इंसान हैं, चार किताबों के मुसन्निफ हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उन पे तकरीबन 30 साल से लिख भी रहे हैं, उसके ऊपर बात भी करते हैं। पाकिस्तान के लीडिंग जो वीकली न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इनके कॉलम भी शाया होते हैं। मेरी कोशिश होगी कि रेहान अफजाल साहब से आज एक तफसीलन गुफ्तगू का आगाज हो। हम इन्हें मुसलसल हमारे प्रोग्राम में दावत देंगे और इनकी रहनुमाई जो है वो हासिल करेंगे। सबसे पहले आए, खैर मकदम करते हैं हमारे मेहमान का। रेहान भाई, आपका प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है जनाब। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं आपके लिए अरविंद भाई, आप मेरे लिए तो भाइयों की तरह हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है रेहान भाई। हम तो ये कहते हैं कि हम दोनों भाइयों की तरह हैं, लेकिन जिन्ना साहब ये बात जो है ना आज से तकरीबन 80 साल पहले कह के जा चुके हैं कि एक ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ने वाला शख्स जो है वो किसी गैर मुस्लिम का भाई हो नहीं सकता। इसी की बुनियाद पर उन्होंने मुझे और आपको अलग कर दिया। तो आज 76 साल बाद जब पाकिस्तान बन चुका है, हमारे दरमियान एक लकीर खींची जा चुकी है, आप हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें क्या कहेंगे? क्या मैं भाई हूं? अगर भाई हूं तो आपको जनाब दो कौमी नजरिए को खैर बात कहना पड़ेगा। अगर आप यकीन करते हैं दो कौमी नजरिए में, फिर मैं भाई हो नहीं सकता। जी देखें, ये आज की बात नहीं है। मैंने बचपन में अपने दादा को देखा, मोहन लाल साहब थे जो उनके साथ रहे थे, तो वो अक्सर उनका भाई की तरह जिक्र किया करते थे और उनकी आंखों नम हो जाती थी कि वो कितना बाद में जब वो जो दंगे हुए और जो लुटमारे हुई, जिसको वो बंटवारा जो भी, तो वो चले गए, फिर राब्ता कोई नहीं हुआ। उस जमाने में फोन तो होते नहीं थे, लेकिन मैंने उनको उनकी यादें हर वक्त सुनता रहा हूँ। लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। अगर मैं और आप भाई हैं तो इससे पहले हमारी नस्ल में ये चीज है। बाकी जो जहां तक आपने जनाब साहब का जिक्र किया, तो वो तो मैं समझता हूँ कि दो कौमी नजरिया या टू नेशन थ्योरी जो है बुनियादी तौर पे एक कुल्हाड़ा है मुल्कों को तोड़ने के लिए। जब उनकी पॉलिटिक्स कामयाब नहीं हुई थी तो उन्होंने वो कुल्हाड़ा पकड़ लिया। मैं इसलिए बड़े दोस्तों से मेरी बहस होती है कि ये सारा जो जुर्म है, बर्बादी हुई बंटवारे की, इसका असल का किसको समझा जाए, इस कल्प्रेट या इसका मुजरम। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तो जिहाद करते हैं। हमारे तारीखदानों ने भी बड़ी बड़ी तो जिहाद की हैं, आपने भी बहुत पढ़ी होंगी। मेरा मुद्दा एक चीज है, वो ये कि नो डाउट जिन्ना की तमन्ना ये थी कि गांधी जी बाद में आए हैं, मैं पहले से था तो मुझे पहला नंबर मुझे मिलना चाहिए। अब जब शख्स ने ये नहीं सोचा कि बाहर कैफ हिंदू मुस्लिम, बेशक हम एक खित्ते के कौमें उतान से बनती हैं, एक मुल्क में एक ही कौम थे, हिंदुस्तानी कौम, लेकिन एक बैकग्राउंड होती है। हमारे यहाँ जिस तरह राजपूत हैं, जाट हैं, मुख्तलिफ नस्ली चीजें हैं, तो ये चीजें थी तो एक फैक्ट के तौर पे तो मेजॉरिटी जाहिर है कि दूसरी तरफ थी, तो उनको इतना बड़ा डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। अपने पीछे ये भी तो देखना चाहिए था मेरे चाहने वाले कितने हैं, तो सारी चीजें देख के बता डिमांड करे। उन्होंने जो डिमांड की वो अनड्यू थी, जाति की डिमांड थी, और फिर उसमें वो इस हद तक चले गए कि जैसे बंदे को होता है कि अब हर चीज टूट जाए, कुछ ना रहे, लेकिन मैंने अव्वल नंबर लेना ही लेना है। अव्वल नंबर, अगर उसमें थोड़ा सा मैं कांग्रेस पार्टी को भी दोष दूंगा, क्योंकि मेरी कई दोस्तों से इस बारे में काफी, फॉर एग्जाम्पल वसीम अल्ताफ साहब मेरे दोस्त हैं, तो उनसे एक दफा वो मेरे पास आए तो वो सारा दोष जिना पे डाल रहे थे। मैंने कहा मैं आप सबसे बढ़ के जिना की अप्रोच का, क्योंकि मैं तो ह्यूमैनिटी पे यकीन रखता हूँ। जो शख्स तोड़ने की बात करता है मेरे लिए तो वो ऐसे ही जैसे कोई डेविल होता है, क्योंकि मैं तो जोड़ने का लंबरदार हूँ। तो मैंने कहा कि लेकिन इसमें मुझे थोड़ा ये मार्जिन दें कि एक तूफान आता है, बदतमीजी का तूफान कह ले, उठ खड़े होते हैं इमोशनल लोग, जरा आप उसका हाल ये होता है कि उससे बजाय टकराने के उसको गुजरने दें। उसको कह देते ठीक है जनाब भाई साहब आप आए, संभालें आप हिंदुस्तान को, आपकी मुस्लिम लीग, हम पीछे हट जाते, आप सारी क्यादत कर लें। कितनी देर वो टिकता, साल 2 साल 3 साल, ये खिलवाड़ तो ना होता। कुछ देर वो करता, फलाप तो उसने होना ही था। बिल्कुल ऐसे ही समझे जैसे हमारे यहाँ एक खिलाड़ी ने तूफान यहाँ बदतमीजी का बर्पा किया और अच्छी भली चलती गवर्नमेंट के खिलाफ, ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसमें वो शरीफ आदमी बाहर चले गया, जो भी मामला चले। अब वो आया 3.5 साल निकाले या 4 पूरे नहीं है, टेन्योर पूरा नहीं कर सका और जलील हो गया। आज वो देखे कहां पहुंचा हुआ है, जेल खाना जात में, और उसकी पार्टी रुल गई है, बल्ले का निशान खत्म हो चुका है। मेरे कहने का देखिए, हम अगर गैर जज्बाती होकर चीजों को तजिया करें इस लिहाज से कि
چیزوں کو کیسے مینج کیا جاتا ہے. تو مینج کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ ایک دفعہ دیکھیں آپ سب ہم جانتے ہیں کچھ شخص میں کوئی ایسی قابلیت نہیں تھی, کوئی صلاحیت نہیں تھی, کوئی اس کی ایسی پارٹی نہیں تھی, کوئی اس کے ساتھ ایسے دانشور دناب مدبر ماہرین نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ایک کھوکھلا ایک نعرہ تھا جنونی قسم کا, اور جنونیت کا آپ کو پتا ہے عام جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بیوقوف جنونی لوگ اسی طرح کئی موقع پہ بنا جاتے ہیں. تو اس میں سارا یہ بڑکاؤ ہوا. میرا کہنا ماننا یہ ہے, میں گاندھی جی کو اپنا بہت بڑا ہیرو مانتا ہوں. وہ جنتا کے ہیرو نہیں تھے بلکہ وہ تو عالمی سطح پہ ان کی ایک حیثیت مقام ہے, لیکن اس معاملے پہ سٹینڈ لینا بنتا تھا. اور اس کا دو طریقے تھے. پہلا طریقہ بحال یہی تھا کہ کہتے آؤ جی سنبھالو, نہیں سنبھال پانا تھا. اس پنڈت جی کو بھی چاہیے تھا کہ کوئی بات نہیں, دیکھیں وزارتیں عہدے آنے جانے چیز ہے, اصل چیز قوم میں وہ طوفان گزر جاتا. میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں یہاں کوئی ایک سوال لے لیں اس میں, کوئی کچھ ایشو نہیں بننا تھا. جی ایک سوال لے لیں اس میں ریحان بھائی. سوال یہ ہے کہ ہم سے جو آج 20-25 کروڑ مسلمان ہیں یہ نہیں سنبھالے جا رہے. اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ترقی ہم نے آج کی ہے کیا ہم وہ کبھی اچیو کر پاتے؟ کیا ہم یہاں پہ صدیوں سے جو لوگ جو ہے مزارے جا رہے تھے اس شمالی ہندوستان میں, ٹھیک ہے, کیا ہم ان کو ان کے زمینوں پر کوئی حق ملکیت دے پاتے؟ مسلم لیگ کی جو ہے وہ تو ایک ایسی پارٹی تھی جن کے اندر سارے جاگیردار تھے, فیوڈلز تھے. وہ ہمیں کبھی لینڈ ریفارمز لانے کے لیے موقع دیتے؟ کبھی نہیں دیتے. تو آپ نے بات تو بڑی اچھی کہی ہے کہ جی یہ بات سن لیں, میں آ رہا ہوں, اب آپ ہی سے انٹرویو ہے تو بات تو بڑی اچھی ہے. تو ہم سے تو یہ 20-25 کروڑ نہیں سنبھالے جا رہے. اگر کوئی 65-70 کروڑ مسلمان ہوتا تو جناب ہمارا کیا بنتا؟ اچھا, پہلا میرا اس پہ کہنا یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ کشمیر ایشو کو لے لیں. 76 ایئر ہو گئے, ہم لوگوں نے زور لگا لیا ہے جہاں اوپر سے نیچے تک فلی کہ کشمیر کو ہم نے مر مٹنا ہے, لیکن وہ ہماری شاہ آ گیا, دشمن کے قبضے میں, ہم نے چھڑا کے دم لینا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کی حکومتوں سے بھی غلطیاں ہوئی, بعض بے اعتدالیاں بھی ہوئی, اس سب کے باوجود آج کشمیر کا ایک کیا ہم 76 سالوں میں 1 انچ بھی حاصل کر سکیں جن کی پوری خارجہ پالیسی کا محور مرکز ہم نے وہ بنایا ہوا ہے, آج بری طرح فیل ہو کے گرے پڑے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر قیادت جاندار ہو, سٹینڈ لے, تو آپ نے 25 کروڑ کو بھی سنبھالا ہوا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. قابو وقت کے ساتھ مزید وہ آپ کے ساتھ رچتے بچتے جا رہے ہیں. ان کو انڈیو جو اوپر سال پہ چڑھایا ہوا تھا وہ غلط پالیسی, آج ان کو میچے میں لائے ہیں. وہی لوگ آپ کے ساتھ ایسے شیر و شکر ہونے والے ہیں. اور مزید آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے برسوں میں یہ آپ کے لیے تنگی کا باعث نہیں بنے گے, مزید ملائم ہوتے جائیں گے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اوپر سے لے کے نیچے تک, بیوروکریسی کے اندر ہو, پالیٹکس میں ہو, کہیں پر بھی ہو, وہ تو سارے لیگ کے لیے کام کر رہے تھے. اگر ہم ان کو ساتھ میں ملا بھی لیتے تو اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ ہمیں وہ ریفارمز جو آزادی کے بعد ہم لے کر آنا چاہتے تھے وہ لانے دیتے؟ وہ تو ہمیں آج تک ہم یونیفارم سول کوڈ نہیں لانے دے رہے تھے. وہ تو شکر ہے مودی صاحب کا کہ انہوں نے ٹرپل طلاق ہٹایا. وہ تو ٹرپل طلاق نہیں ہٹانے دے رہے تھے, وہ تو کچھ نہیں کرنے دے رہے تھے, انہوں نے تو اسٹال کر دیا تھا اس کنٹری کو. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سرشت یہ ہے کہ جتنا کوئی ہمیں اسپیس دیتا ہے ہم آگے اور بڑھتے ہیں. یہ ہمارا جو مذہبی ملا کی اپروچ ہے وہ شیطان کی آنکھ کی طرح, اس کے ڈیمانڈ جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے جو اسپیس دے گا. اگر اسپیس بند کر دی جائے, ان کا ناطقہ ٹھیک کیا جائے, تو وہ وہی میچے میں بھی آ جاتے ہیں. سعودی عرب میں ملا نہیں ہے, میچے میں آئے کہ نہیں آئے ہیں. کیا عادت ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ دیکھیں انگریز کا انٹرسٹ اس میں تھا کہ وہ ان کو پھلا کے ان کو ابھار کے رکھتا, اور اس نے ابھارا ان کو. ان کے جو دینی مدارس انگریز کے دور میں پیدا ہوئے اور جو انہوں نے ادھم مچایا, مجھے بتائیں کیا یہ سعودی عرب میں ادھم مچا سکتے ہیں اس طرح؟ آپ کے ذہن میں یہ جو ہے نا کہ پتہ نہیں یہ کیا بلائیں تھیں, پتہ نہیں کیا کر دیتے. دیکھیں یہ جمہوریت کا دور تھا, جمہوریت میں ووٹ 1 مین 1 ووٹ گنا جاتا ہے. اتنی بڑی میجورٹی تھی آپ کے پاس, مسلمانوں کی دلچسپی ہے, مسلمانوں کی دلچسپی ہے جمہوریت میں, ڈیموکریسی میں نہ ہوتی. جب کانسٹیٹیوشن بن جاتا 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ. دیکھیں اصل نقطہ میں آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں کہ انگریز نے چونکہ اس کا مفاد ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی نوعیت کا قائم کیا جائے, لوگ اپنے آپ میں رہیں, میچے میں رہیں, اوور نہ ہوں, اس کا بلکہ مفاد تھا بڑکاؤ کہ چھوٹی کمیونٹی کو بڑی کے خلاف اکساؤ. اس نے آپ کئی اور کمیونٹیوں کو بھی اکسایا ہے, کیونکہ اس سے اس کو فائدہ پہنچتا تھا کہ آپس میں الجھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی طرف جو فائر ادھر جانے ہیں وہ آپس میں لڑیں گے. تو اگر مضبوط گورنمنٹ آنے کے بعد جب وہ انگریز چلے جاتا, مضبوط ایک مستحکم گورنمنٹ بن جاتی, مجھے بتائیں اس کے اندر کیا ادھم کیا انڈیا نے یہی رہنا تھا, کہیں نہیں چلے جانا تھا. اور آپ کی ایک منٹ وہ بات آؤں کہ وہ اداروں میں کام نہیں کر رہے تھے, وہ وہاں اپنے ایک علیحدہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی تھی, یہ سب ٹوٹ جاتی ہے. اسٹیٹ کے اندر کتنی دیر اسٹیٹ, جب
تک उनको बड़ी ताकतों की तरफ इशारे ना हो। अब देखिए हमारे मुल्क में आज भी ऐसे तबके हैं जो चाहते हैं स्टेट के अंदर स्टेट बनाई जाए। तरीके लब्बैक या मैं किसी का नाम चलो नहीं भी लेता, लेकिन उनको वो बुनियाद उनकी इशारों पे है। इशारे जब होंगे तो ये चीजें होंगी। अगर आपके ऊपर मुस्तहकम कंट्रोल गवर्नमेंट हो, मजबूत गवर्नमेंट हो, यही तो मजबूत गवर्नमेंट का एक इम्तिहान होता है कि क़यादत क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप ये होती है कि वो जो लोग ओवर हैं, गुंडागर्दी पे तुले हुए हैं, उनको कुचलें, प्रेशन करके, कंट्रोल करके उनको मेचे में लाएं। अच्छा जी, खालिस्तान तहरीक कितनी उठी थी, क्या बना? बात यह कि अब मुस्तहकम आपकी गवर्नमेंट है तो अब ये सारी सोचें दब जाएंगी। सही। खालिस्तान की जो मूवमेंट थी वो पंजाब के एक छोटे से हिस्से में जो आबादी में 2% भी नहीं है, इसलिए वो जो है क्रश हो गई। मैं आपको कश्मीर की 3 जून 1947 का जो पार्टीशन प्लान है, उसके बाद 14 जून 1947 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें सरदार पटेल ने जो स्पीच दी वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। मैं यही ढूंढ रहा था इतनी देर, नहीं, तो मेरे माइंड में है। मैं लोगों को ताकि पता चल जाए वो चलें। तो सरदार पटेल कहते हैं, आई फुल्ली अप्रिशिएट द फियर्स ऑफ अ ब्रदर्स फ्रॉम द मुस्लिम majority areas. Nobody likes the division of India and my heart is heavy. But the choice is between one division and many divisions. We must face facts. We cannot give way to emotionalism and sentimentality. The working committee has not acted out of fear, but I'm afraid of one thing, that our toil and hard work of these many years might go to waste or prove unfruitful. वो कहते हैं, my 9 months in the office has completely disillusioned me regarding the supposed merits of the cabinet mission plan. Except for a few honorable exceptions, Muslim officials from top to down are working for the Muslim League. Peons and the servants, चपरासी से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, they are working for the League. The communal veto given to the League in the cabinet mission plan would have blocked India's progress at every stage, whether we like it or not. Whether we like it or not, de facto Pakistan already exists in Punjab and Bengal. Freedom is coming. We have 75 to 80% of India, which we can make strong with our own genius. The League can develop the rest of the. मैं कहता हूं जनाब, इससे बढ़िया असेसमेंट सिचुएशन की हो ही नहीं सकती जो सरदार पटेल ने की। वो जिस्म के एक हिस्से को जब गैंग्रीन हो जाए तो इसी में फायदा है कि उसको आप काट। जिस तरह से पार्टीशन हुई उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। सच्ची बात आपको बता रहा हूं, दिल की बात। मैं आई एम अ स्ट्रेट शूटर। जिस तरह से हुई, जो खून खराबा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इस नताइज पर पहुंचा हूं पाकिस्तान को मुसलसल पढ़ने के बाद में, उस मुआशरे की हरकतें देखने के बाद में, कि साथ में होते ये हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते, हम चांद पर नहीं पहुंच पाते। नहीं, मैं इससे अपने अब तक की स्टडी की बुनियाद पे, अपनी सोच की बुनियाद पे डिफर करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि बोल्डनेस का खाई जाती कोई ये ऐसा नहीं था, अनहोनी या नामुमकिन नहीं थी। ये चीज हो सकती थी अगर अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता। पाकिस्तान जो उधम मचाने वाले होते हैं अरविंद भाई, वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं। बहुत बड़ी आज भी पाकिस्तान में आपको सारे ऐसे दिखते होंगे, या ये स्टेट का प्रोपेगेंडा होता है, कई और बहुत सारी चीजें हैं जो शामिल कर दी जाती हैं। अगर सही मानों में उसको किया जाए, बहुत वाक़े होते हैं, बड़ी बड़ी कौमों के आप देख लें, बिगाड़ होते हैं जो काबू हो जाते हैं। काबू सब कुछ हो सकता था, सारी चीजें ठीक हो सकती थी। मसलन आप मुझे कुछ ऐसी 2-4 चीजों की आप यहाँ निशानदेही करें जो कि आपको लगता है कि साथ में रहने का ये फायदा हो। मैं समझता हूँ कि आज चाइना से बड़ी, बल्कि तभी हम तो अमेरिका के लेवल पे ये खिता होना था, चाइना से बड़ी ताकत अभी भी इंडिया बनने जा रहा है या एकता है। लेकिन अगर ये इकट्ठा एक होता, इनकी आपस में देखें वसाइल जिस तरह लड़ाइयों पे लगे हैं, जिस तरह इतना खूबसूरत हिंदुस्तान था, उसके बंटवारे ने उसको जख्मी किया है। वो में जो ताकत आनी थी एकता के साथ, वो नहीं है। तो ये जो तस्वर है कि ये लोग जो मुसलमानी वाले हैं ये कंट्रोलेबल नहीं थे, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता हूँ। ऐसी बात नहीं थी। अगर तब भी लीग के बिलमुकाबल कांग्रेस बोल्डनेस दिखाती और उस तरह मुनज़्ज़म होके इसको संभाल लेती, एक दफा अंग्रेज को निकाल लेते, जो भी जिस तरह भी था, ये बात कंट्रोल की जा सकती थी। देखें, वो एक फॉरेनर जो बैठे होते हैं, इस बारे में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी किसी को। मुझे तो लगता है उस दौर में किसी को जैसे हिंदुस्तान का दर्द ही कोई नहीं था कि एक वजूद की तरह उसको देखा जाता कि हम मेरे अगर हो गई है, बीमारी लग गई है मेरे बाजू को, तो मैं उसका इलाज भी तो करवा सकता हूँ। उसकी दुरुस्ती के बड़े चांसेस थे। चले, ये एक अप्रोच है कि एक हल ये होता है कि नाकाबिल इलाज है, कैंसर हो गया है तो उसको काट के फेंक दिया जाए, लेकिन मैं इसको आइडियल सूरत नहीं समझता हूँ। आइडियल सूरत ये थी कि उसका हम अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज से सोच समझ के हिकमत दनाई के साथ हम उसका
علاج کر اور اس کو وہ علاج کیسے کرتے؟ جی وہ علاج کیسے کرتے؟ علاج کے کئی طریقے ہیں، ہومیوپیتھی طریقہ بھی ہوتا ہے اور حکمت کا طریقہ بھی ہے، یونانی بھی ہے۔ آپ کھل کر بات کریں کس طرح سے علاج؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلا تو یہی تھا کہ ان کو کہتے آؤ بھی سنبھال لو، وہ تھوڑی سنبھال مدت لو، بعد اچھا ایک منٹ، وہ تھوڑی سنبھال مدت لو، بعد انہوں نے بدترین طریقے سے ان سے نہیں ہونا تھا، کچھ بھی نہیں مینج ہونا تھا، اور اس کے بعد وہ بہترین موقع ہونا تھا، اس پر بعد یلغار کیبنٹ کر مشن دیا۔ پلان میں کوئی سنبھالنے کی تو کوئی پیشکش تھی ہی نہیں۔ نہیں، میں مانتا ہوں وہ سب ٹھیک ہے، میں تو ایک بات باکس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ اچھا، ایک کانگریس اگر یہ اس بات پہ آ جاتی کہ ہم نے کسی بھی قیمت پہ ہر چیز کریں گے لیکن بٹوارا ہم نے نہیں قبول کرنا، کوئی بات نہیں، نہیں لیڈرشپ تو کا۔ ون مین، ایک منٹ رکیں، ہم جو ہیں نیشن سٹیٹ بننے جا رہے ہیں، ون مین ون ووٹ یونیورسل اڈلٹ فرینچائز کے بیسس پہ دے رہے ہیں، تو پھر آؤ سنبھال لو کا مطلب تو یہ کوئی مغلیہ سلطنت کی ایکسٹینشن تو نہیں تھی؟ جب ووٹ میرا آپ کا سب کا ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ پریویلیج کس بات کے دیتے ہیں، کیوں دیتے؟ نہیں، میں اس طرح تھوڑا دیکھیں، آئین بننا تھا، آئین کے مطابق ہی چلنا تھا، آؤ تو سنبھالو کا آئین میں مطلب۔ اگر وہ پھڈا ڈال دیتے کہ مسلمانوں کے لیے ایکسیپشنز دیے جائیں، وہ تو ایسا ہے کہ جب بٹوارا ہو بھی گیا اور چودھری خلیق الزمان مسلم لیگ کے اتنے بڑے لیڈر تھے، ان کو چاہیے تھا کہ جس پاکستان کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، جس پاکستان ریزولوشن کو انہوں نے لاہور میں سیکنڈ کیا جب جناح صاحب نے اسے پیش کیا، تو ان کا تو کوئی مورل رائٹ بنتا ہی نہیں تھا کہ وہ بنتا ہی نہیں انڈیا تھا کے انڈیا اندر میں رہتے، ٹھیک بات، لیکن ٹھیک پھر بات بھی وہ رہے نا، وہ جی۔ انڈیا میں رہے بھی، اور جب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا ان کو حصہ بنایا گیا تو اس کے بعد چودھری صاحب نے کیا مانگا؟ چودھری صاحب نے مانگی سیپریٹ الیکٹوریٹ، وہی 1908 کی سیاست پہ ہندوستان کو آزادی کے بعد لے کے جانا چاہتے تھے۔ تو یہ تو اگر یہ تو نہیں، کریکٹر ہے سر، یہ یہ تو کریکٹر ہے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے ان کے لیڈران کا، تو سردار پٹیل نے کہا کہ چودھری صاحب ہوش کریں، آپ کی تو مہم ہی سیپریٹ الیکٹوریٹ سے شروع ہو کر جو ہے ایک علیحدہ وطن تک چلی گئی ہے، آپ کو تو آپ ابھی تک سیپریٹ الیکٹوریٹ میں پڑے ہیں، آپ کو اچھا تو آپ کا ملک دے دیا گیا ہے، اگر آپ خوش نہیں ہیں تو پاکستان چلے جائیں۔ چودھری صاحب پاکستان چلے گئے، تو سر میرا یہ سوال ہے، ہم کیوں مسلمانوں کو جو ہے ایکسیپشنز دیتے، کیوں انہیں اپنا حاکم بناتے جب نیشن سٹیٹ بننے جا رہی ہے ون مین ون ووٹ کے بیسس کے؟ نہیں، دو باتیں آپ دیکھیں یہاں ہو گئی۔ پہلی بات یہ نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے ہاں ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے، ہمارے سلیبس تک میں ہے کہ جناح جو ہیں وہ واحد، اگر وہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا، میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے پاکستان بنایا۔ وہ ایک بندے کی انا تھی، جیسے تیسے اس کو اکوموڈیٹ کر لیا جاتا، اس کے بعد آئین نے بننا تھا، ون مین ون ووٹ کی بنیاد بھی ہونا تھا۔ کیا وہ کوئی آئین میں، کیا آئین کو ایک سیکولر آئین بنانے دیتے؟ وہ ڈیموکریسی نے آنا تھا یا نہیں آنا تھا؟ ڈیموکریسی میں اگر ان کو دلچسپی ہوتی تو 1908 میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کیوں مانگتے؟ دیکھیں اخیر اسی پہ آنا تھا، یہ تو باتیں ہوتی ہیں۔ جناح صاحب کے جو 14 نکات ہیں جن پہ پاکستان میں ذکر ہوتا ہے بہت زیادہ، تو وہ تو موتی لال نہرو رپورٹ کے بالکل مخالف ہیں۔ میں کہتا ہوں جی یہ بارگیننگ چلتی ہے، جناح صاحب نے کتنے پینترے بدلے ہیں، ایک پہ وہ قائم نہیں رہے، ان کو مجھے تو صاف دکھتا ہے کہ سیریس ان کو وہ نہیں کی گئی تھی پیشکش، اگر ذاتی طور پہ اس کو اس کی انا بھالتی جاتی عہدہ ہی دے دیا جاتا تو وہ مسئلہ تو ہو آپ جانا کو تھا۔ لگتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم جو ہے وہ صرف ایک عہدے پہ ٹکی ہوئی تھی کہ جناح کو انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیتے تو شاید بٹوارا نہیں ہوتا؟ Isn't that too simple؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کی انا تھی، باقی ساری باتیں ضمنی ہیں۔ اس انا کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جناح صاحب کو اگر انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیتے تو شاید پارٹیشن ہوتی ہی نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس بات پہ سٹینڈ ہونا چاہیے تھا، پارٹیشن کو کسی صورت نہیں قبول ہونا چاہیے تھا، کوئی چیزیں خوف جو آج بھی دلایا جاتا ہے، اگر اس وقت کیا جاتا تو یہ خوف ختم ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیا ہو جانا تھا۔ لیکن ملک اب دیکھیں، اب جب بٹوارے ہو جاتے ہیں، علیحدہ ملک بن جاتے ہیں تو صورتحال بدل جاتی ہے، ملک کے اندر رہتے ہوئے خرابیاں پڑیں، وقت آتا ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے وقتی چیز ہوتی ہے، میں اس کو دائمی یا ابدی نہیں سمجھتا ہوں، کہ وہ ایسا نہیں تھا ایشو، ایک وقت میں ایک جوشیلی پارٹی اٹھی ہوتی ہے، ایک وقت میں وہ دب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اقتدار جناح کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی سب کچھ بادشاہ اس کو بنا لینا تھا، یہ جمہوریت کا دور ہے، اور جمہوریت کے بغیر تو نہیں آج کے کنٹری چل سکنا تھا ہندوستان جیسے ملٹی نیشنل، ملٹی کلچر، ملٹی ریلیجس سوسائٹی نے، ظاہر کنسٹیٹیوشن بھی بننا تھا۔ میرا مدعا تو اتنا ہے کہ ایک شخص اس ہرس میں اس شدید حد تک چلے گیا تھا تو اس کا اس کے علاوہ کچھ نہیں بنتا تھا کہ اس کو سونپ دیا جاتا، کچھ بھی نہیں ہو جانا تھا، ہندوستان کو کہیں لے کے بھاگ نہیں جانا تھا، بن نہیں جانا تھا، ایک وقتی چیز ہونی تھی، ابال ہونا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ ٹھہراؤ آ جانا تھا۔ باقی کی بہت سی مثالیں ہیں کہ میں عرض کروں، وہ ایک ہمارے مثال پیش کی جاتی ہے کہ ہمارے سیدنا علی وہ خلیفہ تھے تو ان کے پاس ان کے دور میں ایک کیس آیا ایک بچے کا، دو دعوے دار بچے، ایک کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے، ایک کہتی تھی میرا بچہ ہے، دو
مائیں اور ایک بچہ. تو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ یہ حقیقت میں کس کا بچہ ہے. تو علی نے یہ فیصلہ دیا, انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں, اس بچے کے 2 ٹکڑے کاٹ کے تلوار سے کر دیتے ہیں, آدھا آدھا دونوں کو دے. جو حقیقی ماں تھی وہ چلا اٹھی, کہنے لگی کہ نہیں امیر المومنین, یہ آپ اس کے 2 ٹکڑے مت کریں, یہ میرا نہیں ہے, یہ دوسری کا ہے. تو انہوں نے کہا بس مجھے یہی چاہیے تھا معلوم کرنا, یہ تیرا ہی بچہ ہے. میں نے یہ ترکیب سے بیان کی کہ جو سچی ماں ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو. تو یہ 2 ٹکڑے ہونے پہ یہ رول ادا ہونا چاہیے تھا, جس طریقے سے بھی ہوتا. ایک وقتی چیز تھی, ہنگامی چیز تھی, کر دیتے, اوکھے ہو لیتے, جو بھی بنتا. اور سیکنڈ اس سے ہٹ کے اور بڑی ایک بات میرے مائنڈ میں یہ آتی ہے اس حوالے سے کہ پارٹیشن کو ڈیلے کر دیا جاتا. اتنی کیا آگ لگ گئی, آخر مور دین 100 ایئر سے انگریز یہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور بیٹھے رہتے, کیا ہو جاتا. مطلب ایک چیز کو توڑ دینا کوئی, میں اس کا حل نہیں سمجھتا, یہ کامیابی نہیں. ملک کو توڑوانا بالکل, یہ اس بات پہ بال برابر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے تھا, جو قیمت بھی ادا کرنی پڑتی. ایک چیز دیکھیں, نیا جو دور آ رہا تھا وہ جمہوریت کا, انسانی حقوق کا, اور بالکل سینیریو بدل رہا تھا. آپ کوئی اگر سمجھتا تھا کہ وہ پھر شاید مغلوں جیسا اقتدار یہاں قائم ہو سکے گا, تو ایک ناممکن. اس کا تو سوال ہی وقت کا, تاریخ کا پہیہ پیچھے کو نہیں دوڑایا جا سکتا تھا. جتنی اویئرنیس ہو چکی تھی اور جو مسلمانوں کی حالت تھی, وہ قطعی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. یہ ایک وقتی تھا. میں نے مثالیں پیش کی ہیں کہ کشمیر پہ ہم نے پورا زور لگا لیا. ہماری خارجہ پالیسی کا پچھلی پون صدی سے ہماری خارجہ پالیسی کا محور بنا ہوا ہے. ہم نے پوری OIC کو, مسلم ورلڈ کو, پوری دنیا میں وبیلا مچا رکھا ہے. لیکن اس کا کیا حال نکلا؟ 0 جمع 0 مساوی 0. کچھ حاصل نہیں ہوا, اور نہ ہی حاصل ہوتا ہے. یہ تو ابھی بھی دیوار سے ٹکرے مارنے والی بات ہے کہ اگر ہم حوصلے سے دیکھیں, وقتی طور پہ کچھ بگاڑ آتا بھی محسوس ہوتا, لیکن طوفان نے تھمنا, بات رکنی. دیکھیں آج کے دور میں ملکوں کو تباہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اب جو ملک قائم ہو چکے ہیں, ان کی سوورنٹی کا معاملہ ختم کرنا اب سینیریو بدل گیا تھا. نئے 21ویں 20ویں صدی میں سینیریو بدل رہا تھا. تو اس ایک طوفان کو بچا لیتے, اس کے بعد کیا ہونا تھا, ہر چیز قابو میں آ جائے, کچھ نہیں بننا تھا, کوئی بگڑنا نہیں تھا. اچھا, اب آپ کا یہ سوال کہ یونائٹڈ رکھ کیا فائدہ ہوتا, اس بعد میجارٹی جو ہے وہ اس کو, جو میجارٹی خطے تھے ادھر سے تحریکیں چلتی رہتی, پیش آتی رہتی. یہ بھی ایک خوف ہے ایک طرح کا, کوئی بات نہیں تھی. اس کا الٹیمیٹلی فائدہ یونائٹڈ انڈیا کو ہی ہونا تھا. وہ جو بھی خطے تھے ان کی 3 در تقسیم بھی ہونا, اور یہ سلسلہ ایسے ہی اس طرح نہیں رہنا تھا. آبادیوں کا بھی آپس میں آنا جانا, ساری چیزیں قائم رہنے. ایک ایکسٹریم ایلیمنٹ پھیلا اس وجہ سے ہے کہ بدیسی گورنمنٹ کو کوئی لگاؤ نہیں تھا اس سے کہ ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے کیا تقاضے ہونے چاہیے, بلکہ وہ تو وہ چیزیں ڈھونڈ کے لاتے تھے جس سے ایکتا اور اکھنڈتا جو ہے تباہ ہو جائے. ایکتا اور اکھنڈتا کا جو اصل وارث ہیں, جن کو درد پین ان کا کام تھا کہ نہ ہونے دیتے, اس کا فائدہ یہ ہوتا این خلیج کے ساتھ ہی یہ چائنا سے بڑا ملک, طاقتور ملک بن کے ابھرتا, اور آج اس پوزیشن امریکہ کے ہم پلہ ملک کی. اور یہ جو چیزیں ہیں, سیکولر آئین مل رہا تھا, اس میں سارا سماج آنا تھا. آج دیکھیں یہ انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں, اور ان کا ایک ہی سلوگن ہوتا ہے کہ سیکولر آئین کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کے لیے لڑنے خیر حد تک جانے کو تیار ہیں, سیکولر آئین کی پامالی نہ ہو. ہمارے ملک میں یہ لوگ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ سیکولرزم وہ نہیں آنے دینا. تو یہ ساری چیزیں جب ایک مملکت بن جاتی ہے, جب اس کی اتنی پاورفل آرمی, پاورفل کنٹرول, تو جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں, یہ پرابلم آ رہی. پٹیل صاحب نے جو بھی کہا وہ ٹھیک ہے, وقتی چیزیں, میں ہنگامی طور پہ ان کے بڑے مضر اثرات تھے, بہت خوفناک صورتحال. اور میں وہ 16 اگست 1946 کبھی نہیں بھول سکتا, ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے اوپر جو آگ لگائی گئی. یہ سارا ہندو کمیونٹی کو خوفزدہ کرنے کے لیے, ان کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو ہم تو آگ لگا دیں گے, بربادیاں کر دیں گے. یہ ایک ہتھکنڈا کے طور پہ تھے. اس کو حوصلے کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, دنائی کے ساتھ ٹیکل کر کے نکلا. میرا ماننا ہے, میری اسٹڈی یہ ہے کہ اس سارے کھلواڑ سے نکلا جا سکتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس میں پتہ نہیں کیا بن جانا تھا, کچھ نہیں بننا تھا. ایک چیز ہے, وقتی تکلیفیں آتی ہیں قوموں کی, جی میں بڑے بڑے مسائل آتے ہیں. امریکہ کی ہسٹری پڑھیں, اس کے 2 پھانگ ہونے کے کتنے موقع بنے. ابراہم لنکن کو کیا کچھ نہیں جھیلنا پڑا, لیکن اگر وہ اس وقت استقامت نہ دکھاتے اور وہ کمزوری دکھا دیتے تو امریکہ آج کا امریکہ نہ ہو. یہ اس وقت ہی اس کے 2 ٹکڑے بھی ہو. تو عرض یہ ہے, اتا ترک نے قوم کو بنایا, اس طرح بنایا, کیا ان کی چالش ہے. تو کانگریس کی عادت جو ہے, انہوں نے کمزوری دکھائی ہے, اور ان کو چاہیے تھا اس پہ سٹینڈ لے جانا اور اس پہ یکسو ہو کے کرنا کہ ہم نے اس مسئلے پہ قطعاً گنجائش نہیں ہے. ہر مسئلے کو گنجائش نکل سکتی ہے, سوچا جا سکتا ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, مذاکرات ہوتے ہیں, لیکن جو ایکتا ہے, ہم اپنے وجود کے 2 ٹکڑے, اس کو اس طرح لیا جاتا تو آج سینیریو اور ہونا تھا, ساری چیزیں. اور پھر اس کا سب سے بڑا ہندو کمیونٹی کو جو نقصان پہنچا, جس طرح وہ کو یہاں مارا گیا, جس طرح نکالا گیا, وہ درد مندی میرے سینے پہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں عرض کروں کہ جو یہاں کا لبرل سیکولر مسلمانوں کے اندر جو طبقہ ہے, جو فنڈامنٹلسٹ, وہ سب سے زیادہ اس بربادی کا شکار ہوا ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں چھا گئے, یہ اسی توڑ کا, اسی بٹوارے
سارے کا نتیجہ ہے کہ یہاں لبرل سیکولر سوچ وہ کس قدر یتیمی کا شکار ہے. کوئی سرپرست نہیں ہے. ایسے ہم لوگ بڑی اذیت کے طور پہ یہاں رہ رہے ہیں, تو نقصان تو اصل میں ہمیں جھیلنا پڑا. اور میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا بادشاہ خان کو بطور مثال. کتنا معصوم انسان, کتنی تگودو کی اس خطے کے لیے, امن سلامتی اور ایکتا کے, اور جب اس نہیں مانی کانگریس نے اور یہ اسٹینڈ نہیں لیا تو کتنا دکھی ہوا. اس کے ایک فکرے پہ کئی کتابیں میں کہتا ہوں پیچھے رہ جاتی ہیں, جو اس نے مہاتما گاندھی کو مخاطب کر کہا کہ آپ نے ہمیں بھیڑیوں کے آگے ڈال. کس قدر بے بسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بادشاہ خان جی تو چلے گئے, لیکن آج سوچ کے رکھنے والوں کے لیے کیا یہ نہیں دیتا کہ کروڑوں انسان جو ہیں وہ بھیڑیوں کے آگے پڑے ہوئے. تو یہ ساری بربادیاں, ساری آپ کو اگر یہ استقامت دکھائی ہو تو یہ سارے آپ کے دست و بازو تھے, کے اندر ہی تھے. میرا ہمیشہ ماننا ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم میں جو ریفارم کا ایشو ہے وہ بیرون سے نہیں ہونا چاہیے, اندرون سے آنا چاہیے. قوم کے اپنے اندر سے اٹھنے چاہیے جو اپنے ہندوؤں کو, بدماشوں کو, دہشت گردوں کو لگام ڈالے, اپنے وہ توانا و مضبوط ہوں. وقت کئی چیزوں کو بظاہر جو ناممکن ہوتی ہیں وہ بھی ممکن بنا دیتا ہے. حوصلہ رکھیں, اسٹینڈ لیں, وہ بدل جاتا ہے. میری اس بات سے میرے کئی انڈین دوستوں کو ضرور افسوس ہوگا یا برا لگے گا, لیکن میں بڑی اللہ وجہ بصیرت سوچ سمجھ کے میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں کہ اس مسئلے پہ اس وقت قیادت نے کمزوری دکھائی ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. حکمت کے ساتھ, جیسے میں کہتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے تھے, اپنی آزادی کی تحریک کو ہی ذرا ملتوی کر دیتے. انگریز کو نکالنے میں اتنی جلد بازی نہ دکھاتی, کوئی بات نہیں. وہ اگر ان کی زندگیوں میں مثلاً 2 سال 3 سال کا اگر ڈیلے بھی ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا, ایکتا تو قائم رہتا. اگر وہ لوگ ان میں سے دنیا سے سدھار جاتے, ان کی جگہ لینے کے لیے اور نئی نسلیں ہیں. ہمیں نئی نسلوں کو مایوسی کے ساتھ ہی دیکھنا چاہیے. بڑی بڑی شخصیات, بدھا نے کہا تھا کہ میں کوئی اصلاح کا فارورڈ, میں آخری شخص تو نہیں, میرے بعد بھی بڑے بڑے لوگ ہیں. تو لوگ آتے ہیں, آج مودی صاحب نہیں آپ کے پاس آ گئے. تو بات یہ کہ قیادتیں آتی ہیں, بڑی بڑی قیادتیں نکل آتی. قوم کی یکجہتی کو, اس کی ایکتا کھنڈتا کو توڑنا میں سمجھتا ہوں سنگین ترین جرم تھا. اور یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے وجود کے 2 ٹکڑے. یہ باتیں بڑی دردناک ہیں, اور اس پہ ہمیں اموشنل ہو کے نہیں, انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کے ہیومینٹی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. تو یہاں کوئی مسلم ہندو کا کوئی بات ہی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں. یہ ساری باتیں ہیں, اس کو اگر آپ نے نیگیٹو سینس میں دکھانا ہو تو پھر ہندوؤں کے اندر بھی بڑا تفرقہ آئے گا, مسلمانوں کے اندر تھوڑے تفرقے ہیں, شیعہ سنی کی تھوڑی لڑائیاں ہیں. تو اگر ہم نے اس لحاظ سے دیکھیں تو مسئلہ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا. یہ تفرقے ہوتے ہیں, ان کو ہم نے سمیٹنا ہوتا ہے. ہم ایک ہی, ہم بھائی ہیں, ہم سگے بھائیوں سے اگر محبت کا رشتہ ہو, ذہن ملتے ہوں, ہم ایک آدرش ملتے ہوں تو پھر بھائی ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں ملتے ہوں تو سگے بھائیوں میں بھی توبہ توبہ کی بات ہے, کھلواڑ ہو جاتا ہے. سگے بھائیوں نے, اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کے, وہ سگے بھائی تھے, کیا سلوک کیا تھا. لاشیں, ان کے بچوں کی لاشیں آپ دیکھیں گھمائی جا رہی. یہ بات اصل میں اپروچ کی ہے, سوچ کی ہے. ہم ایک ہیں, ہماری اپروچ ایک ہے. ہم سیکولرزم کے سائے میں, ہم آئینی حق کے سائے میں, جو انڈیا کا جو اتنا زبردست آئین ہے, میں کہتا ہوں انڈین قوم اس پہ فخر کرتی ہے کہ ان کو ان کی قیادت نے اتنا بھرپور اور شاندار آئین دیا ہے, جو اس کی ایکتا, یکجہتی اور ترقی کا ضامن ہے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو زہر انڈیلا گیا ہے, ہم اس کے لیے نکالیں, ان کو بتائیں کہ ہندو برے نہیں ہوتے. ہندو تو بہت ہی وسیع نظر ہے, ان کے اندر خدا نے کھلا دل رکھا ہے, اوپن مائنڈ رکھا ہے. ان کے اندر انسانوں کے ساتھ ہم آہنگی کا جو کنسپٹ رہا ہے, اتنا انہوں نے لوگوں کو جتنا صبر پیش دیا ہے, صبر حوصلہ جتنا قدرت نے ان کو دیا ہے, وہ سامنے رکھیں. ان کی عظمت کے ہم یہاں گیت گائیں, بتائیں لوگوں, یہ چیزیں ہیں کرنے والی. ہم یہ پھر انڈیا جو ترقی کرتا, شائننگ انڈیا کے ابھر کے سامنے آئے. انڈیا کو عالمی سطح پہ جو عزت, مقام, شہرت جو اس وقت عالمی طاقتوں میں اس کا شمار ہونے جا رہا ہے, کل کو وہ UN سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننے والا ہے. یہ سب چیزیں آنے والی. میں کانگریس کی عادت کا دل و جان سے احترام کرتا ہوں. انہوں نے جو کچھ کیا نیک جذبے سے کیا, ان کا اس میں کوئی خلوص تھا. وہ کوئی ہندو کو یا کسی کو نقصان یا انڈیا کو کوئی نقصان نہیں وہ پہنچانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے تفریح یہ سوچا کہ اتنی بڑی جو بنگلہ دیش کی اور پاکستان میجارٹی خطوں کی آبادی جب ادھر شامل ہوگی تو ہمارے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا یا ناممکن بنا دیں گے. ان کے خدشات تھے, ان میں وزن بھی ہے, کلی طور پر ریجیکٹ نہیں کرتا, لیکن میرا عزم یہ مجھے کہتا ہے, جہاں باریکی سے مسلسل برسوں لگے ہیں, غور کرتا چلا آ رہا ہوں, پڑھتا بھی آ رہا ہوں, تو یہ اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ نہیں, ایسی بات نہیں تھی. ان کا دشمن کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہ جن بھوت وہ کوئی بڑی بلا چیزیں تھیں. وہ وقت کے ساتھ, آج کا زمانہ دیکھیں, ایک زمانے میں تلوار سے لڑائیاں ہوتی اور جو کبھی الجثہ ہوتا تھا وہ حاوی ہوتا تھا. آج شعور کا زمانہ آ چکا ہے. اب تو ایک لڑکی جو جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایسے ہتھیار, ایسی مشین گن, ایسی چیز ہو, وہ بڑے بڑے بہادر کو اڑا کے رکھ دے. تو اب شعور کے والوں نے آگے بڑھنا تھا, اور یہ کتنی دیر تک روکا جا سکتا تھا. اب ایک پوسٹ اس وقت جو بھی ایسے مطالبے تھے وہ بڑا کیبنٹ کو پیش کیا جاتا ہے, 10 سال کا تھا. 10 سال میں دنیا بدل جاتی ہے. 10 سال کا کوئی خوف ایسا نہیں تھا, کوئی بات نہیں. وہ چیزیں ہندوستان کا درد رکھنے والی قیادت کی حکمرانی قائم ہو جاتی آئی جانی تھی وقت, تو وہ سارے دھونے دھل
جاتے ہیں. ایک بدیشی کے ساتھ ہمیں تقابل نہیں کرنا جن کا موٹو یہ تھا کہ اپنا ڈنگ ڈپاؤ اور ان کو لڑاؤ اور اپنی حکمرانی پر مسلط رکھو. تو وہ اب ظاہر ہے ورلڈ وار کے بعد وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے, انہوں نے جانا ہی تھا. اتنی دیر وہ ٹھہر, وہ جدوجہد ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, لیکن انہوں نے جانا ہی تھا, کوئی چارہ نہیں رہنا تھا اس کے علاوہ, اور کوئی بات نہیں رہنی تھی لیگ کے پاس. یہ سب چیزیں ہیں. بہرحال میرے سے ڈس ایگری کرنا چاہیں, پاس دلائل ہیں, وہ کر سکتے. چلے آگے بڑھتے ہیں ریحان بھائی, آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, جناح صاحب تو کہہ کر گئے تھے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کینیڈا اور امریکہ جیسے ہوں گے, تو یہ جو آج ہم جس نہج پر کھڑے ہیں اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار مانتے ہیں؟ میں تو دیکھیں, جب آپ نے پورا ہندوستان میں جو بربادی کر دی تھی, جو خون دے دی, میں اب لاہور کو ہی دیکھتا ہوں, ساری میری زندگی لاہور میں گزری ہے, قدیم لاہور میں جاتا ہوں, وہاں ہندوؤں کی وہ ساری بلڈنگیں دیکھتا ہوں. اب دیکھیں پراپرٹیز کے لحاظ سے یہ 85% کے قریب ہندو ملکیتیں تھیں. ہم نے سارے نام بدلے ہیں بعد میں, بہت سے کچھ نام ابھی بھی موجود ہیں. جتنے ہماری مین جو جگہیں تھیں وہ پراپرٹی کے لحاظ سے لاہور انہی کا بنتا تھا, اور اس کی بیک گراؤنڈ اگر دیکھی جائے تو یہ ایک ہندو سٹی تھا بیسیکلی. میرا دادا کہا کرتا تھا مسلمانوں کے پاس تھا کیا تھا, مطلب کہ یہ ایک بھوک ننگ تھی, کام کرتے نہیں تھے, چدراہٹیں بس شوقیں, یہ چیزیں تھیں. جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی مقام بناتے ہیں. آج کے پاکستان کو اور آج کے انڈیا کو بھی تقابل اس بیک گراؤنڈ میں آپ کر سکتے ہیں. ان حالات میں یہ ساری جو بربادی کی گئی اس کے رزلٹ نکلنے تھے, وہ آج ہمارے سامنے ہیں. ہم نے یہ سارا کیا ہی جو کچھ کیا گیا ہے. مجھے تو جب میں بڑی باریکی سے دیکھتا ہوں, سوچتا ہوں, تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ پراپرٹیاں جائیدادیں چھیننے کے لیے کیا گیا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. لٹیروں کی اپروچ تھی, کامن مین کی اپروچ نہیں تھی, اور آج بھی نہیں ہے. آج بھی آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ آج یہ تعلق خراب ہونے کی وجہ کیا ہے. تعلق خراب ہونے کی وجہ مخصوص طبقات ہیں ہمارے پاس, اور وہ مخصوص سوچ ہے اور مخصوص پروپیگنڈا ہے. دیکھیں ہمارے بچوں کو پہلی شروع کی کلاسوں سے اینڈ تک ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے کہ ہندو تمہارا اصلی دشمن ہے. ہر چیز میں اتنا یہ پارٹیشن کے جو معاملات ہوئے, یہ جو موومنٹ چلی آزادی کی, اس کو بھی بڑے ہی گھٹیا اینگل سے پڑھایا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے. اس کے باوجود میں کہا کرتا ہوں کہ ایشوریا رائے اگر لاہور میں ہے تو سارا لاہور امڑ کے آ جائے. کیا وجہ ہے؟ ایک ہندو سویلائزیشن میں جو مٹھاس ہے, جو اپنائیت ہے, جو انسان دوستی کا پہلو ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت اپنے اندر جان رکھتا ہے. اور یہ چیز اگر لوگوں کو یہ مخصوص پروپیگنڈے کو ختم کروا لیا جائے یا اس پہ قابو, وقت آنے پہ اخیر چیزیں مٹیں گی, ختم ہوں گی. انسانوں میں ایسی نفرتیں نہیں ہوتی جیسی بیان کی جاتی ہیں. میں اب دبئی کئی دفعہ جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں ہندو اور مسلمان وہ ایک کمرے میں ایک گھر میں دوستوں کی طرح, میرے کئی دوست ہیں اس طرح رہ رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھئی آپ کو تو کہا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے, تو آپ تو ایک کمرے میں رہ رہے ہیں, یہ کیا چکر, تو ہنسنے لگتے ہیں. تو یہ چیزیں نفرتیں جو ہوتی ہیں یہ ابدی چیز نہیں ہوتی ہیں, یہ وقتی چیز ہوتی ہیں. ان کو حکمت سے ٹیکل کرتے ہوئے قابو کرنا چاہیے. اب جو آپ نے وہ جناح صاحب کو کوٹ کیا, حرکت دیکھیں, کرتوت دیکھیں, کتنی 10 لاکھ انسانوں کی موتیں کر کے اور لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کے, ایک شخص کو اپنے گھر کی پڑی ہوئی ہے, اپنا ایک بیچوٹ لیا اورنگزیب روڈ والا, اور دوسرا بمبے والے کے پر نظر رکھی کہ دیکھو وہ کسی کو نہیں دینا, میں نے وہاں قیام کرنا ہے. اپنے گھر کی اتنی فکر ہے, اور جن کے لاکھوں نہیں کروڑ کے قریب گھر برباد ہوئے, جو اجڑ کے بیچارے چلے گئے, تو اس کا کون ذمہ دار؟ تو نفرتیں ادھر سے ڈھونڈیں. یہ چیزیں جو حرکتیں ہوئی ہیں وہ اب ٹھیک ہے, اچھے تعلقات ہونے چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بی جے پی کی پالیسی صحیح جا رہی ہے, سچائی یہی ہے. میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات ہوں, لیکن اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی ہے, میں اگر ہوتا تو میں آپ کے سامنے بڑھ کے تنقید کرتا کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے, جو اگر میں اپنی پہ کر سکتا ہوں تو اس پہ کیوں نہیں کر سکتا. میں کہتا کہ وہ کیوں نہیں اچھے تعلقات, وہ ٹھیک کر رہے ہیں تعلقات ایسے ہی. مطلب اگر تعلقات بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیب کاٹنی ہے, تو ایسے تعلقات پہ لعنت ہونی چاہیے. تعلقات میں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, ایک اصول ہوتے ہیں. اب کس بات پہ جھگڑا ہے؟ کشمیر کا ابھی ہمارے ایک وزیر اعظم جو جس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے, وہ ٹیمپریری عارضی طور پہ بنایا گیا اس کو, وہ کہہ رہا ہے کہ 300 جنگیں لڑنے کو تیار ہوں. خدا کے بندے, یہ بات کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ میں کیا کہہ رہا ہوں. ابھی کل کی بات ہے کہ ایک بڑے عہدے والا کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس انڈیا سے لڑنے کے لیے, ایک جنگ بھی لڑنے کے لیے ہمارے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے پیٹرول نہیں ہے, تیل نہیں ہے. تو یہ کیسی باتیں ہانک رہے. تو یہ بیوقوف احمق اس طرح کے سرپرے فضول قسم کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان کو دیکھ کے باقی سارے لوگوں کو اسی طرح دیکھیں اور سمجھیں. یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے. آپ کو بہت سارے لوگ پاکستان سے بھی سن رہے ہوں گے جنہوں نے مطالعہ پاکستان پڑھ کے شاید ایک رائے بنائی ہو کہ جی ہندوستان ایک جو ہے نا غاصب ملک ہے, وہ ہمیں ہڑپ دینا چاہتا ہے, ہم پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, اس نے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ کر چکا ہے. تو آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو کہ یہ کہتے ہیں میرے جیسے انڈیا سے کہ جی ساری جنگیں جتنی ہندوستان پاکستان کے درمیان ہوئی ہیں وہ تو پاکستانیوں نے شروع کی ہے. تو ان لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ پہلے چیزیں کافی چھپا کے اور جعلی پروپیگنڈا کامیاب ہو جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں
सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट के आने से, आगे बढ़ने से काफी नंगे हो रहे हैं ये लोग, जिन्होंने झूठ के बुनियाद पे नफरत का व्यापार शुरू कर रखा था, अब वो नंगे होते जा रहे हैं। और आप देखिएगा वक्त आने के साथ साथ ये चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर उस जिस शख्स ने इस तरह की बात की है, यही मजम्मत हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक ने भी उसको सपोर्ट किया हो या कहा हो। हमारे के नेशनल मीडिया में भी उसके बारे में अच्छा नहीं कहा गया कि उसने जो बयान दिया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये झूठ के, वो कहते हैं ना, पांव नहीं होते। झूठ कितनी देर चलता है, झूठ आखिर झूठ ही होता है। तो ये वक्त आने पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंडिया में हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है बीजेपी, उसके लीडर हैं मोदी जी। आप कैसे देखते हैं बीजेपी को और मोदी जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि शुरू दिन से मेरी अपनायत जो है महात्मा गांधी के साथ रही है। मैंने बचपन से गांधी जी को पढ़ा और मेरे साथ इतना बुरा सलूक होता रहा। हमारे कौमी अखबारात में मैं महात्मा गांधी लिखता था तो महात्मा काट देते थे, अगर गांधी जी लिखता था तो उसमें जी काट देते थे। इतना तस्सब था। अब वो तस्सब काफी बल्कि हद तक मैं समझता हूँ कम हुआ है, वरना मेरा पिछला टर्न्योर में। लेकिन कांग्रेस से तमाम तर अपनायत हमदर्दी के बावजूद मैं कहता हूँ कि कई चीजें उन्होंने अनड्यू की हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को जरूर दुखन होती होगी कि जिस तरह लाहौर तो खाली हो गया हिंदुओं से जो असल मालिक थे लाहौर के, और दिल्ली में तो माशाल्लाह उसी की तरह कहकशां है, और उसी तरह जो जहां बैठा हुआ था वो उसी तरह वही उसी आन बान शान के साथ है। तो ये चुभन होती होगी या नहीं होती होगी? क्योंकि इंसाफ तो नहीं हुआ। इंसाफ तो ये है कि अगर किसी ने मेरे साथ किया है तो फिर वो खुद भी तो जाएं। ये तो यकता बात हुई कि उधर से सारे लोगों को निकाल दिया जाए, जमीन रख ली जाए और लोग निकाल दिए जाएं, आपके पास वो वहीं के वहीं बैठे रहे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदू माइंड में अगर ये सोच आती है तो ये गैर फितरी सोच नहीं है। ये किस खुशी में बिठाए गए थे, और उस वक्त वो बड़ापन अपनी जगह, वो हमारे डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं, डॉक्टर इश्तियाक साहब, उनका बड़ापन था, बहुत बड़ी ग्रेटनेस थी। मानता हूँ ग्रेटनेस थी, बड़ापन था, लेकिन सियासत के अपने तकाजे होते, सियासत के तकाजों के लिहाज से। बल्कि जब ये मूवमेंट चली थी उस वक्त ये क्लियर कर देना, इनके आंखें खोल देते, इनके कानों में ये बात पहुंच जाती कि अगर तुम लोगों ने इस तरह का बंटवारा करना है तो फिर अपना ये जो आल अलाद है सारा कुछ लेके जाओ। मैं तो कई दफा यहां तक कहता हूं कि भाई ये बेसिकली ये जो जिसको हम आज अपना मुल्क जो भी कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं, इस्लामी इस्लामी कर रहे हैं, ये बेसिकली तो हिंदुस्तान का अंग था। हिंदुस्तान का तारीखी तौर पे, नस्ली तौर पे, प्रॉपर्टी के लिहाज से, हर हवाले से आप देख लें, बल्कि बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान था। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, अशोका का वो टेक्सला कहाँ है, वो सारे इधर ही है ना। तो ये क्या अंग नहीं है उसका? हमने अगर इस्लामी तजर्बा करना था तो हमारे लिए अरबस्तान बेहतरीन पोजीशन, जहां से हम कहते हैं जी हम वहां से आए थे, तो सऊदी अरब में तो उनको जाके कहते हैं कि भाई ये तो हमारी जन्मभूमि हमारे मजहब की है, हमने यहाँ वो लिबर्टी जो जनाब साहब कहते थे इस्लाम की तजर्बा गाह बनानी है, वो मक्के में जाके बनानी चाहिए थी या मदीना शरीफ में। यहाँ वो बनाने का क्या तुक बनता था? मैं आज भी सच्चाई के साथ कहता हूँ कि हिंदू का सीना, हिंदू की कल्बी वुसअत वो बेमिसाल है, और उनका जिगरा है कि उन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद, इतने जख्म खाने के बावजूद अपने मुल्क में आज भी वो लोग रखे हुए हैं जो वहां बैठ के छुरे चलाने की कई कोशिशें भी करते रहे। इसके बावजूद ये हिंदू की कितनी बड़ी अजमत है कि उन लोगों ने उनको वो नुकसान नहीं पहुंचा। ये हमारे यहाँ प्रोपोगंडा किया जाता है जी मुसलमान जी, ये मुझे इंडियन मुसलमान मिलते हैं, मैं उनसे बड़ी तकरार करता हूँ। मैं कहता हूँ तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपने हिंदू भाइयों का। तुम्हें तो बढ़ चढ़ के कहना जय श्री राम जी कहना चाहिए कि उनके राम जी के मानने वालों ने आप लोगों को जो मोहब्बतें दी हैं, और जिस तरह आपकी बदसलूकियों के भी वो उन्होंने बर्दाश्त कर गए, पी गए आपके सारी जातियों को। तो ये सारे इस बैकग्राउंड में देखा जाए तो बीजेपी आपने पूछा, और मोदी जी का मैं समझता हूँ बेहतरीन रोल है। और मोदी जी का तो इंटरनेशनली आप देखें ना, मुस्लिम कंट्रीज के साथ उन्होंने कितनी अपनायत दिखाई है। और आज देखें दुबई में वो जबरदस्त राम का मंदिर बन रहा है, और कई चीजें सऊदी अरब में सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो उनको दिया गया है, और भी कई बहरीन में और मुल्कों में भी, इजिप्ट में उनकी बड़ी आओ भगत। मैं बल्कि इंडियन को एक बात कहनी चाहूंगा आपकी तवज्जो से कि इनको बढ़ चढ़ के एक चीज मुतालबा करना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज में, और इनकी आवाज सुनी भी जाएगी कि हमें ओआईसी का बाकायदा मेंबर क्यों नहीं बनाया जाता। ओआईसी में जो मेंबर हैं वो सारे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले नहीं है, जहां मुसलमानों की काफी तादाद बस्ती हो। आपके पास इतने बड़े मुसलमान, वैसे तो हकूक सारे लिए हुए हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, क्या ये आपका राइट नहीं है कि जब 25 करोड़ को आप लोगों ने संभाला हुआ है तो आप ओआईसी में अपने लिए जगह बनाएं? एक दफा ये हुआ था इजिप्ट में, आपको मालूम होगा, पुरानी नासर के जमाने में ओआईसी के मेंबरों ने कहा बात तो लॉजिकली है कि इंडिया को होना चाहिए इसमें, तो पाकिस्तान का डेलीगेशन ने वहां से बाइकाट कर दिया। ये जो भी मिसाइल हुए, आज वक्त बदल चुका है, तब तो फिर भी कोई पोजीशन थी, आज इस कदर वक्त बदल चुका है। अरविंद भाई, मोदी जी को मजीद 2 कदम आगे बढ़ के इस तरह के इकदाम भी उठाने चाहिए। अगर ये उठाएंगे तो मजीद बहुत कुछ उनके हाथ में आएगा, और उनकी पॉलिसी पे मैं खुश हूँ। जो गलत आएगी पॉलिसी, मैं सबसे बढ़ के मजम्मत करूंगा बीजेपी की और मोदी जी की। मैं जब जायजा लेता हूं तो मैं कहता हूं बिल्कुल सही जा रहे हैं, बल्कि उनको निशानदेही करता हूं 2 कदम इस तरह आगे और बढ़ाएं। सही। आप पाकिस्तान के जो मौजूदा
बदतरीन सियासी और मुआशी हालात हैं, उसके लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं? किस किस का नाम लूं? वो इंडियन एक मूवी में वो कहती है कि मैं किस किस का नाम लूं, कि क्या क्या बताऊं, कौन कौन सितम कर रहे हैं। मैं बेसिक तो एक ही जी, मुझे बड़े घर को ही खुरे जाते हैं ज्यादा। देखें, जो ताकतवर होता है ज्यादा उसी को होना भी चाहिए ठीक करने के लिए भी। मैं उन्हीं से तवक्को रखता हूं, उनकी खिदमत में अब मैं पूरी कोशिश करता हूं अपने आर्टिकल में भी कि उन्हीं को तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दुआ देना। बहुत खूब। तो उनको ये कहता हूं कि महाराज अब बस कर दें, बहुत हो गया, अब बेचारों पे तरस खाएं। आपके अपने मसाइल पैदा हो रहे हैं, जब पल्ले कुछ नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा? जब कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ होगा तो आप भी लेंगे। तो आप अब तरस खाएं इन पे, और अपने ये जो पाले हुए हैं, जो पालतू जो हर वक्त गुंडागर्दी पे मुसल्लत तैयार रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दाल किले पे झंडा लहरा देंगे, हम पूरी दुनिया में छा जाएं, कुरान सुन्ना की दावत लेकर उठो, पूरी दुनिया पे छा जाओ, इस तरह के जो बिल्कुल गैर हकीकी और वल्गर किस्म के लोग पाले हुए हैं, इनसे हाथ उठा लें। अब जब हाथ उठ जाएगा और एक डेमोक्रेसी को चलने दें, लोगों को अपनी आजादी इजहार दें, लोगों को खुल के बात करने दें। देखें, यहाँ मैं अपने कौमी अखबार, बड़े आपने अभी जिक्र किया जंग में मैं लिखता हूँ, सच्ची बात है, वहां मैं बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं लिख सकता, बड़ी मुश्किलात हैं। ये तो सोशल मीडिया की बरकत से देखें, जो आज इतना आपके साथ या इस तरह मैं कुछ लोगों से बोल लेता हूँ या कह लेता हूँ, मुझे कई दफा मुश्किलें भी पेश आती हैं, लेकिन मैं बहाल कहता हूँ कि भाई लॉजिक से बात करो। मेरा मौकफ एक ही होता है, आओ बैठ जाते हैं, लॉजिक से बात करते हैं, अगर आप सही हैं तो मैं मानने को तैयार। जी रेहान भाई, आप वाकई में बहुत ही बहादुर इंसान हैं जो कि अपने कॉलम्स के जरिए पाकिस्तान में लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया जो है अब बहुत बदल गई है और वक्त रहते हमें भी अपने आप को बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ऑलरेडी देर बहुत ज्यादा हो चुकी है। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। जी, मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया। बल्कि मेरी तमन्ना रहती है कि मैं कुछ इंडिया से मेरी भी वाकफियत हो, क्योंकि मैं यहाँ काम तो बड़ी मुद्दत से, रुबा सदी से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सच्ची बात है, कहीं भी किसी से ना कोई दोस्ती है, ना कोई ताल्लुक वास्ता है, जान पहचान बिल्कुल नहीं है। आपसे हुई है, मुझे बड़ी खुशी है आपसे इस दोस्ती की, और मैं चाहूंगा कि मैं इंडिया के लोगों को मैं अपनायत फील करता हूँ। मैं कई दफा लिख देता हूँ आई लव हिंदूज, और मैं मुझे जो इसके जवाब मिलते हैं वो भी मैं देखे, मुझे बहुत ही अच्छे यहूदो हनूद, ये हमारी टर्म है, तो मुझे सच्ची बात ये दोनों से ही बहुत प्यार, यहूदो नहूद जो भी। इसी रोज आपसे यहूदियों पर भी बात करेंगे, इजराइल फिलिस्तीन के मसले के ऊपर, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगला प्रोग्राम उसी मौजू पर करें। जी तो बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत मेहरबानी, आज आपने टाइम